حضرت محترم قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا ہے اور نماز کے ساتھ فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد جگہ پر رب تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نماز چونکہ جسم کی زکوٰۃ ہے اور مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اور یہ خرچ کرنا کیسا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا، السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ وقریب من الناس وبعید من النار۔ سخی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، لیکن دوزخ سے، نار سے، آگ سے دور ہے۔ اور فرمایا والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس وقریب من النار۔ لیکن جو بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، لیکن وہ جہنم کے قریب ہے، آگ کے قریب ہے، آگ کے نزدیک ہے۔ اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ جاہل سخی بخیل عالم سے بہتر ہے۔ یعنی ایک بندے کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ سخاوت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتا ہے، وہ اس عالم سے بہتر ہے جو عالم بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ اور ہر روز اللہ عز و جل کے فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں انہیں مالا مال فرما دے۔ اور ایک بد دعا بھی کرتے ہیں، اللہم آتی ممسکا تلفا، اور جو بخیل ہیں، جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے مال کو تباہ و برباد فرما دے، ان کے مال کو ہلاک کر دے۔ یعنی سخی وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، بخیل وہ بد نصیب ہے جس کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ وہ عمل ہے جو رب تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ سے ہی مال میں برکت آتی ہے، زکوٰۃ سے ہی مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ سے ہی مال میں طہارت آتی ہے۔ زکوٰۃ وہ عمل ہے جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، زکوٰۃ وہ عمل ہے جو حب الہی کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ ہی وہ عمل ہے جو قرب الہی کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ ہی وہ عمل ہے جو دنیا سے پریشانیاں دور کرتا ہے، زکوٰۃ ہی وہ عمل ہے جو قبر کے اندھیرے کو دور کرتا ہے، زکوٰۃ ہی وہ عمل ہے جو تنگی قبر سے نجات دلاتا ہے، زکوٰۃ وہ عمل ہے جو بروز حشر پرصراط سے گزرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے، زکوٰۃ وہ عمل ہے جو حوض کوثر پر سرکار کے ہاتھوں سے جام پینے کے لیے سفر طے کرواتا ہے، اور زکوٰۃ وہ عمل ہے جو حشر والے دن کے امتحان میں کامیابی کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ ہی وہ عمل ہے جو نیک لوگوں کے ساتھ دوستی اور قرب کا ذریعہ ہے۔
زکوٰۃ ایسا عمل ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ایک جو کھا پی کے بیٹھے ہو تو نعرہ لاؤ، پتہ چلے لبیک دا نعرہ لگ رہا تے رسول اللہ نو لبیک کہنا، جی انج کہنا تے پھر تے کوئی حال نہیں، لاؤ نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ چونکہ حشر والے دن زبان پر تو مہر لگ جائے گی، زبان نہیں بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کے باقی اعضاء بولیں گے۔ تو جب حشر والے دن یہ بازو یہ گواہی دیں گے، الہ العالمین جامع مسجد ضیاء مصطفیٰ میں جمعے والے دن بیٹھ کر ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، تو سوچئے گا پھر حساب میں کتنی نرمی ہوگی آپ کے ساتھ۔ اور جیسے میں پہلے عرض کیا کرتا ہوں، وی آئی پی وہ نہیں ہوتا جو اللہ کا ذکر ہو، رسول کا ذکر ہو اور اس کی زبان نہ کھلے۔ وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو جھوم جھوم کر لوگوں کے ساتھ کرے۔ رب کی بارگاہ میں وی آئی پی وہ ہے، عزت والا وہ ہے۔ اب ہمارا موضوع تھا زکوٰۃ، تو رب تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے ریلیف اور سہولتیں دی ہیں، مال بھی رب کا، زکوٰۃ بھی رب کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیون مال خریدن جنت تے بخت بلند جنا دے رب دی جنت رب دے کولوں او مفت خرید جان دے۔ اہل سخاوت مومن اتے تے دائم فضل ربانا، دائم غضب بخیلا تائیں تے سخت عذاب ٹھکانے